یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. آج جنرل باجوہ کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب کو جیو سے نکالنے میں جو ہے وہ فوج کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو پیش کریں, وہ استعفیٰ دے دیں گے. دوسری جانب افغانستان پالیسی پر جو ہے وہ پاکستان مشکل سے دوچار ہے. کور کمانڈر کا اجلاس ہوا اور یورپی یونین سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی. اس سے پہلے کہ آج کے موضوعات کو ڈسکس کیا جائے, یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پریس کر دیجئے. اور امتیاز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ چیلنج کر دیا انہوں نے. بھائی یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کی خبر ہمیں ملی ہے مختلف لوگوں سے جو اس اجلاس میں شریک تھے. ٹھیک. اس دفعہ جو سرکاری طور پہ اپرووڈ سلامتی امور کے ماہرین جو ریٹائرڈ افسر ہیں وہ بھی وہاں پہ انوائٹ کیے گئے. اچھا. کچھ ریٹائرڈ ڈپلومیٹس بھی تھے اور بڑا ایک سیشن تھا. ہمیں تو اس بار نہیں بلایا گیا. ایک پہلی اور آخری دفعہ کئی سال پہلے بلایا گیا تھا. اس کے بعد غالباً انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مناسب شخص نہیں ہے بلایا جائے. ٹھیک. تو وہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ جی میں استعفیٰ دے دوں گا اگر آپ ثبوت لے آئے کہ ہم نے جیو سے نکلوانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے فوج کے یا فوج کے کسی ادارے نے. اچھا. تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیو اور جنگ کے وہ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. وہ بالکل ہی بولے, سناٹا چھا گیا. اچھا. اب بولتا بھی کوئی کیوں؟ ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے جب جہانگیر اس پہ حامد میر پہ حملہ ہوا تھا کراچی میں 7 گولیاں لگی تھی. 2 گولیاں بیچارے کے اب بھی جسم میں ہیں. تو اس وقت عامر میر نے ان کے بھائی نے جیو پہ نام لے دیا تھا اور وہ نام چلا تھا کہ اس وقت کے ISI چیف کا ہاتھ ہے. تو جیو کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ صحیح. ایک طوفان مچ گیا تھا. تو اب کوئی نام لے یا کوئی بتائے تو مجھے کسی نے کہا تو پھر اس کی زندگی کو کون بچائے گا؟ ٹھیک ہے. تو مجھے جو اطلاع ہے وہ اطلاع یہ ہے کہ جیو والوں کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس پہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تو پھر جیو بند ہو جائے گا. اوکے. کہا گیا تھا. اب یہ کسی نے کہا تھا, مجھے یہ معلوم نہیں ہے. سو جیو نے سٹل انداز میں قدم اٹھایا. ہاں, یہ جو کسی نے مجھے بتایا, ایک نہیں کئی لوگوں نے بتایا. اور جو تھا غور نہیں کر رہا تھا اس حامد میر کی تقریر سے پہلے کہ اسے نکالنا ہے یا سین سے ہٹانا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو بیان جو اس کا تھا معلوم نہیں مجھے اس نے کس رد عمل میں ایسی ایک وقتی غصے میں آگے دے دیا. آپ کی بات نہیں حامد صاحب سے؟ کوئی سبسٹنس نہیں تھی, وہ کوئی ایسا بیان نہیں تھا, وہ ایسی ایک. تو آپ کی حامد صاحب سے بات نہیں ہوئی؟ حامد میر سے میرے اس معاملے میں بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن مجھے وہ بات ان کی کوئی زیادہ اس سے تور کا مسئلہ تھا, وہ سارا مسئلہ کچھ اور بن گیا. بار خیر, لیکن میں تو کسی بھی صحافی کے ساتھ زیادتی ہو اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں پہ ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے اجلاس میں. اچھا. وہ میجر جنرل اعجاز ہے ان کا نام یا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی فوج میں بڑا کم غصہ ہے اور میرے پاس 4 ریٹائرڈ کمانڈوز آ گئے کہ ہمیں حکم دیں, ہم تو برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس پر پھر لوگ رد عمل کا اظہار کیا. سلیم صافی نے بھی کیا اور مظہر عباس نے بھی کیا اور خان زادہ نے بھی کیا اور لوگوں نے بھی کیا. ہمارے دوست زاہد حسین نے بھی کیا. ٹھیک ہے. کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حملہ کر دو, یہ کہہ رہے ہیں. اب اگر ایسے لوگ ہوں گے جو اثر رسوخ رکھتے ہیں تو وہ کیا سے کیا فیصلے کرواتے ہوں گے یا اثر انداز ہوتے ہوں گے. کیونکہ کافی مؤثر لوگ ہیں, ریٹائرڈ ہیں لیکن کافی مؤثر ہیں. انہیں اسپوکس مین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جیسی باتیں کرتے ہیں, اپرووڈ ہیں, ISPR کی لسٹ پہ اپرووڈ ہے وہ کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں. اور ان کو بٹھایا بھی جاتا ہے سارے مین پروگرامز میں. اور حامد میر کے پروگرام میں بھی وہ سب سے زیادہ یہ اعجاز صاحب موجود ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو آرمی چیف نے ان سے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ اس کے پروگرام میں بیٹھتے تھے. پھر آرمی چیف نے کہا کہ یہ جو آپ مرزا اسلم بیگ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے ہمارے فارمر چیف نے, اس پر کیا کہیں گے.
ٹھیک ہے. اگر کوئی سویلین بات کر دے تو آپ کہتے ہیں جی بڑے سیخ پا ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے تو کہا, آپ کو پتا ہے اس کتاب میں کیا کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا 65 کی جنگ میں بھی ہماری منصوبہ بندی نہیں تھی, اور 71 کی جنگ بھی ہم نے خود ہاری, ٹھیک اور ہے. اس کی منصوبہ بندی نہیں تھی. اوکے. مطلب بہت سخت تنقید کی ہے, اوکے. اور بہت کچھ کہا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے 65 کی جنگ جیتی نہیں تھی, ٹھیک ہے. ہم وہ جنگ ہارے تھے, یہ بھی کہا ہے, اور اپنے کئی انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں. اس میں انہوں نے گلاس نوٹ شروع کی تھی آرمی میں کہ لیٹس ڈسکس کہ بھئی جو ہم نے ماضی میں کیا ہے اس سے کوئی نتائج نکالے. یہ کوئی بری بات بھی نہیں تھی. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ بھئی وہ بھی تو دیکھے, اور یہ جو جنرل اسد باتیں کرتے ہیں, ISI چیف فارمر, ٹھیک. تو وہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو لیکن انہوں نے کہہ تو دیا کہ جی میں چیلنج کرتا ہوں. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو اس واقعے پہ اپنے استعفے کی بات کرنا مناسب نہیں تھی, لیکن وہ بڑا کھلے دل کے آدمی ہیں, بولتے ہیں اچھا. جن ٹائم پورے. اچھا. اوکے. تو لہذا وہ بھول رہے تھے کہ انہیں تو پوری پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے ایکسٹینشن دی ہے, مینڈیٹ ہے ان کے ساتھ. صحیح. اور یہ مینڈیٹ کیسے حاصل ہوا؟ آپ کہیں گی دیکھیں جی تو پارٹیوں کا بازو مروڑ دیا گیا, ساری پارٹیوں کا بازو مروڑ دیا گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اگر یہ صورتحال ہے اس ملک کی تو پھر اللہ حافظ ہے. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ سب پارٹیوں نے مل کر بشمول PML نواز شریف بالکل کی پارٹی, انہوں نے مینڈیٹ دیا. اجلاس جو بلایا گیا تھا وہ بلایا گیا تھا افغانستان پہ. اوکے. ٹھیک ہے. کیونکہ اب افغانستان کے حوالے سے صرف افغانستان کی حکومت ہی پاکستان پہ بڑے بڑے الزام نہیں لگا رہی, جس میں یہ بھی شامل تھا. اشرف غنی نے کہا کہ 70,000 طالبان پچھلے مہینے میں, ایک مہینے میں بھیجے گئے ہیں افغانستان. اچھا. اب ان کے مختلف وزراء بولتے رہتے ہیں, جس میں ہمارے وزراء جواب دیتے رہتے ہیں. ادھر سے پھر اب پینٹاگون کے اسپوکس مین نے بھی کہہ دیا کہ جی جو پاکستان میں جو پناہ گاہیں ہیں ان کی, وہ وہاں سے کمک مل رہی ہے, مدد مل رہی ہے طالبان کو. اچھا. یہ اب الزامات شروع ہو گئے ہیں. ویسے پینٹاگون کی طرف سے بیان ایسے آنے نہیں چاہیے, ان کا بنتا نہیں ہے. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ تو بات تھی نا, ٹیلی فون کی بات تھی. معید یوسف جو بڑے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈھونڈ کر لائے گئے ہیں صحیح. کہ دیکھیں جی فون نہیں کیا تو ہمارے پاس اور بھی چوائسیز ہے. یہ باتیں بچکانا کرنے کی ہیں. بات وہ کہہ رہے تھے ٹیکنیکل ایشوز ہم زیر بحث آگے بڑھ گئے ہیں, بات چیت آگے گئی ہے. وہ کس پہ گئی ہے؟ کیا یہ زیر بحث آ رہا تھا کہ جو پاکستان کی طرف سے مبینہ جو اللیجڈلی الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں. تو یہ 20 سال کی ہماری طالبان کے ساتھ مشرف کے دور سے لے کر آن ورڈ تمام جو باقی حکومتیں بھی ہیں ان کے دور میں بھی ہمارا ایک بڑا نرم گوشہ تھا افغان طالبان کے لیے. صحیح. افغان طالبان کوئٹہ شورا یہاں تھی, حقانی نیٹ ورک یہاں تھا, اور اس کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس کوئی اگر آپ بات کہیں گے نہیں تھے تو یہ غلط ہوگا. پاکستان نے بڑا کنفیوز قسم کا رول ادا کیا. امریکہ کو بھی جو ہے وہ یہاں سے آپریٹ کرنے کا موقع دیا. امریکہ کے خلاف جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں امریکہ کے ساتھ ہی تھے ہم, اور ہم افغان طالبان کو بھی پریزرو کر رہے تھے فار دس ڈے. صحیح. اب کوئی اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں جن میں ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ اب تو ہمارا موقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن جنرل باجوہ ٹھیک کر رہے ہیں, عمران خان بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں انکار کر رہے ہیں کہ جی نہیں, ہم کسی ایک پارٹی کو یا طالبان کو زبردستی افغانستان پہ قبضہ کرانا نہیں چاہتے. اوکے. اور یہ کہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا, یہ بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی ہمارا فیورٹ نہیں ہے. اب یہ چیز ایک فراہم کرتی ہے ہمیں کچھ ڈپلومیٹک سپیس دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ 3-4 ٹریکا کا اجلاس ہو رہا ہے دوحہ میں, جس میں امریکہ, روس, چین اور پاکستان بھی شامل ہیں. اور وہ طالبان سے بات بھی کر رہے ہیں, وہ افغان گورنمنٹ سے بات کر رہی ہیں. افغان گورنمنٹ نے کہہ دیا, انہیں فارمولا دے دیا ہے حکومت میں شرکت کا. ٹھیک ہے. اب طالبان جو ہے 9 صوبے فتح کر چکے ہیں, وہ قندھار کے قریب اور ہرات کو لینے کی تیاری کر رہے ہیں. اوپر سے آپ دیکھیں یہ بات چیت چل رہی ہے. پہلے امریکہ کے جو سیکیورٹی چیف نے کہا تھا اور آرمی
جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ دے میں ٹیک 6 months 6 مہینے لگ جائے شاید. پینٹاگون کا یہ خیال تھا. اوکے. طالبان قبضہ. اب ان کے ایک انٹیلیجنس افسر نے اپنی انٹیلیجنس سروس کے حوالے سے رپورٹ کے حوالے سے بات کی ہے کسی وائر ایجنسی سے جو پورے دنیا میں چھپی ہے ٹھیک ہے. کہ تو 3 مہینے میں یہ افغان کابل پہ قبضہ ہو سکتا ہے طالبان. آپ ایک طرف یہ باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب آپ زبردستی قبضہ نہ کریں. خود آپ زبردستی 20 سال قبضہ کر کے بیٹھے رہے, 20 سال تک آپ انہیں ڈیفیٹ نہیں کر سکے. اب وہ طالبان اپنی ملٹری وکٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں. لیکن طالبان یہ بھول گئے ہیں کہ افغان فوج تیار نہیں تھی اچانک جانے کے لیے امریکی فوج کے. ٹھیک ہے. شروع میں انہیں جھٹکے لگ گئے ہیں. انہوں نے اب آرمی چیف میں لے کے بھی آئے ایک جرنیل نوجوان جو بڑا ٹرینڈ ہے, امریکہ سے ٹرینڈ ہوا ہے اور افغان امریکن ہے. اور وہ یہ کہ مجھے تفصیلات میں نے حاصل کی کہ ان کی بڑی ٹریننگ کی ہے امریکہ میں, 4 سال, 1 سال ایم اے, پھر 4 سال ٹریننگ, پھر فیلڈ ٹریننگ. یہ جو ان کی اسپیشل فورسز اور خاص طور پر آفیسرس کی ٹریننگ. تو یہ جب بائیڈن کہتے ہیں نا کہ وہ لڑنے کے قابل ہیں, دے آر بیسٹ اکوپڈ اور بیسٹ ٹرین, دنیا کی کوئی فوج کی طرح بڑی عمدہ فوج ہے. تو مسئلہ سارا یہ تھا کہ یہ جو کنفیوژن کریٹ ہوا اور ول ٹو فائٹ بیک نہیں تھی. اب لگتا ہے کہ وہ ساری افغان حکومت نے وہ تیاری کر لی ہے اور اب وہ فائٹ بیک کریں گے. اچھا. جب وہ لڑیں گے واپسی پہ جا کے, شاید اب وہ ملیشیاز کو اور فوج کو ساتھ ملا کر لڑیں گے. اوکے. تو ظاہر ہے جب یہ بھی لڑیں گے, ابھی تک یا تو یہ ہو رہا کہ جس طرح طالبان پہلے آئے تھے, کسی نے مزاحمت نہیں کی تھی کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے مجاہدین سے, یا تو وہ بات ہوتی. وہ بات تو ہے نہیں. اب جو ہے طالبان کے سامنے ایک بڑی منظم فوج ہے, بڑی ٹرینڈ فوج ہے. اوکے. جسے امریکہ اسلحہ بھی دے گا, وہ خوراک بھی دے رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام پیسے بھی دے رہا ہے. طالبان نے قبضہ کیے ہیں, جن علاقوں طالبان نے جن علاقوں پہ قبضہ کیا, یو تھنک کہ وہ واپس اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا ان قبضوں سے. وہ طالبان پھیلتے چلے گئے ہیں تو واپس حاصل کر لے گی فوج. دوبارہ جو ہے نا, اسی طرح جو افغان فوج ہے وہ اپنے لیے طے کر لیں گے پرائورٹی ایریاز, وہ لڑیں گے. ایسی جلدی ختم مجھے نہیں نظر آتا ختم ہو گئی. اوکے. لیکن اب طالبان نے تو, اب عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کنفرم کر دیا, جب 1.5 سال پہلے طالبان ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اشرف غنی کے ہوتے ہوئے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اچھا. اب پھر انہوں نے کھل کے بیان دے دیا ہے, شرط رکھ دی ہے, وہ استعفیٰ دے تو بات چیت چلے گی. اب ان کے 5,000 پہلے قیدی رہا کر چکے ہیں, 7,000 کا مطالبہ اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ وہ کسی صورت پہ کسی طرح کے, افغان گورنمنٹ نے تو فارمولا پیش کیا ہے شراکت داری کا, صحیح, وہ تو کوئی پیش ہی نہیں کر رہے. وہ تو کہتے ہیں کبھی یہ شرط لگاتے ہیں, کبھی وہ لگاتے. اب وہ لگا رہے ہیں اشرف غنی کی. اشرف غنی نے استعفیٰ دے دیا تو پھر افغان گورنمنٹ کی تو پھر لیگل ایسی ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا بہت خوفناک قسم کی یہ صورتحال بن گئی ہے. یہ جو شیخ رشید نے کہا نا کہ اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں 6 مہینے میں کیا ہوگا, یہ اصل میں افغانستان کے حوالے سے, یہ جو آرمی چیف نے میٹنگ کی افغانستان کے, ہم پہ بہت برا اثر آنے والا ہے اس کا. عمران خان نے ٹھیک کیا ہے, کہا ہے کہ وہ وہاں سے لاکھوں آئیں گے مہاجرین, اور اس لڑائی کا لازماً بلو بیک ہوگا, اسپل اوور ہوگا پاکستان کی سائڈ پہ بھی. ٹھیک ہے. اور یہاں انتہا پسندی کی ویو بھی آئے گی. ٹیرر, اب یہ جو آئیں گے لوگ, ان میں معلوم نہیں کون کون سے ٹیررسٹ ہیں. صحیح. اس میں راک ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں افغان انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو اب لوگ جا رہے ہیں کابل میں, لاکھوں کی تعداد میں جا کے پناہ لینے جا رہے ہیں, ان میں طالبان کے لوگ کتنے ہوں گے؟ کابل میں تو کہ اندر ہی سوسائڈ بامبنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ خوفناک صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ موقف وہ لیں جو سرکاری سچ نہیں, میڈیا سرکاری سچ بولے گا تو جھوٹ, اپنی سیلف کنزمپشن کے لیے اپنے لوگوں کو ایک پروپیگنڈا, ایک افیوم دیتے رہے. لیکن پاکستان جو ہے اب اوپر سے لے آئے, دیکھیں کیا ہوا, اوپر سے کیا کیا ہے, وہ جو تھا نا میڈیا بنانے جا رہے ہیں اتھارٹی, ہاں جی, میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, وہ پھر 2 سال تک انہوں نے مانیٹر کیا ہے. آپ نے جو کیا ہے, ٹویٹ کیا ہے, سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈالی ہے, پوری رپورٹ گزشتہ روز پیش کی جواد چودھری صاحب نے, ساتھ ہی وہ لے آئے ہیں بل.
وہ تو بل ہم نہیں مانتے, ریجیکٹ کر چکے ہیں ہم سب. صحیح. وہ تو ایک خوفناک ڈریکونین لا ہے, وہ تو میڈیا دشمن لا ہے. ایک طرف آپ یہ کرنے جا رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ چاہتے ہیں میڈیا آپ کی مدد کرے گا. پہلے آپ نے میڈیا کی زبان کاٹ رہے ہیں, ہاتھ کاٹ رہے ہیں, آنکھیں پھوڑ رہے ہیں, کان بند کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں میڈیا ہماری حمایت کرے. اور وہ بھی یہ جیسے ہم کہیں. بھائی نہیں, آپ کی جو پالیسی ہو وہ حقائق پر مبنی ہو, آن گراؤنڈ ریالٹی. آن گراؤنڈ. پہلے جو وکی لیکس کیا ہوا تھا, یہ جو وکی لیکس کہہ رہا ہوں, ڈان لیکس کیا ہوا تھا. بھائی سفیر کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی خارجہ پالیسی نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ملک کی زرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے, دوسری طرف سارا کام آپ وہی کر رہے ہیں. تو یہ ہم سیل نہیں کر سکتے. نہیں سیل کر سکتے. یہی بات اس میٹنگ میں زیر بحث تھی, وہی ڈان میں آ گئی, صحیح, جس پہ بالکل صحیح. نواز شریف کی حکومت چلتی بنی. ہمارے دوست پرویز رشید بیچارے عطاب کے شکار ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر قومی پارلیمنٹ کا ایک آپ مشترکہ اجلاس بلائیں, اس پہ مکمل بریفنگ دیں, اور وہاں پہ یہ بات زیر بحث آئے. ہم تنقیدی طور پہ جائزہ لیں کہ 20 سال ہم نے کیا کیا. 50 سال 40 سال سے ہم افغان پالیسی چلا رہے ہیں. آج تک ہم مسئلہ افغانستان میں ہمیں کوئی نیک نامی نہیں ملی. ہر بندہ افغان جو ہے پاکستان دشمن بنا ہوا ہے. کیوں؟ افغانستان سے پاکستان اتنی ہم نے 30 لاکھ رکھے ہیں مہاجرین, 150 ارب ڈالر کا ہمیں کہتے ہیں ہم نے نقصان کر لیا ہے. 80,000 لوگ مروا دیے, 5,000 فوجی شہید کروا دیے. آپ کے خیال اس میں کے بعد ہمیں کیا مل رہا ہے؟ تانے دنیا کے. اب ہم کہہ رہے ہیں جی تانے دے رہی ہے دنیا. آپ کے خیال میں پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے افغانستان کے مسئلے سے؟ دیکھیں, ہمیں کسی صورت میں کسی طرح کی طالبان کی مدد نہیں کرنی چاہیے, ہمارے بارڈر سے نہیں ہونی چاہیے. کوئی کبھی گاہیں تھیں, اگر تھیں تو ختم کر دینی چاہیے. اوکے. کیونکہ یہ بات چھپی نہیں رہتی. ہر جگہ انٹیلیجنس ایجنسی موجود ہے دنیا بھر کی, وہ رپورٹ ہو جاتا ہے, تصویریں آ جاتی ہیں. تو یہ تو ایک تو یہ کہ آپ کہیں گے بالکل نہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ طالبان پہ دباؤ ڈالیں. یہ غلط ہے کہ آپ طالبان پہ دباؤ نہیں ڈالتے. اوکے. طالبان ہمارے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. دے کی ناٹ سروائیو اوکے. وداؤٹ پاکستان. پھر پورے خطے کے ملک ہیں مل کر. تو ایک ہمیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ابھی یہ جنگ چلے گی, خانہ جنگی چلے گی. دونوں اطراف کوشش کریں گے ایک دوسرے کو مار بھگانے کی, لیکن دونوں کامیاب نہیں ہو پائیں گی. فوجی سولوشن نظر نہیں آتا. کوئی سیاسی سمجھوتا کر لیں. آئین بنا ہوا ہے, فوج بنی ہوئی ہے, ادارے بنے ہوئے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, صحت کے ادارے ہیں, یہ سارے کو موجود رہنے دیں. یہ لے جائیں گے غار کے زمانے میں. یہ جو حشر کر رہے ہیں طالبان جن علاقوں میں گئے, بڑا خوفناک رپورٹس آ رہی ہیں. لوگوں کو مار رہے ہیں, صحافیوں کو مار رہے ہیں, طالب علموں کو مار رہے ہیں, ڈاکٹرز کو مار رہے ہیں. اب وہاں پہ صرف ان شہروں میں کتے پھر رہے ہیں, آبادی بھاگ گئی ہے وہاں سے طالبان کے خوف سے. پہلے طالبان کا استقبال ہوا تھا 1996 میں, جب انہوں نے, کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. اب وہ طالبان جہاں جہاں شہر میں داخل ہو رہے ہیں وہاں کے لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. صحیح. کون اپنے گھر چھوڑ کے بھاگتا ہے؟ اتنے وہ لوگ پریشان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے خلاف بھی بڑا رد عمل پیدا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں. ایسی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے بگلے بجا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایک اور سپر پاور کو شکست دے دی. جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور آپ کے بڑے اہم لوگ کریں گے, اور ٹیلی ویژن پہ ریٹائرڈ لوگ بہت بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں, تو پھر کیا دنیا آپ سے کیا کہے گی؟ پھر ٹیلی فون تو نہیں آئے گا. دے نو اٹ, وہ جانتے ہیں. اچھا, ٹیلی فون آیا بھی تو کس کو؟ جنرل آسٹن کا, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا, جنرل باجوہ کو. اوکے, ٹھیک ہے. بڑی اہم بات ہے. کیا کہتے ہیں, کیا بات ہوئی ہوگی؟ یہ تو آپ پوچھیں چڑیا والے جو ہے, یا حدود والے ہیں, یا کوئی بڑے اور سوشل میڈیا میں بہت لوگ ہیں جنہیں اس کی خبر ہوگی, میرے پاس نہیں. ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی. ٹھیک ہے, آل رائٹ. لیکن یہ بات درست ہے عمران خان کی کہ پاکستان پہ اس کے بہت بدترین اثرات مرتب ہوں گے. اگر یہ خانہ جنگی چلی اور زبردستی قبضہ ہوا کابل پہ, تو اس کا بہت برا اثر. بالکل سر. میں سمجھتا ہوں کہ اسے پارلیمنٹ میں لایا جائے اور ایک پالیسی لائی جائے, ماضی میں کیا غلطیاں ہوئی اس کا بھی تجزیہ کیا جائے. اب کہیں جی, آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی اب قومی پالیسی ہے. بھائی جو کیا 20 سال, اس سے پہلے جو 20 سال کیا, اس کا آپ نتیجہ نکالیں نا, بتائیں ہمیں یہ کیا کیا جھک ماری گئی ہے. آپ کو لگتا ہے اور ہمیں چپ کرایا گیا. ہم کہتے تھے نہ کریں آپ, یہ ہمیں غدار کہا گیا. ہم کہتے تھے آپ یہ نہ کریں افغانستان میں, یہ جو اسٹریٹجی کی ڈیپتھ ہے, یہ آج ہمارا یہ اتحادی ہے, آج ہمارا وہ اتحادی ہے, یہ طالبان ہمارے اتحادی ہیں.
ہم نے جب قبول کیا اب طالبان کی گورنمنٹ کو. آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم تھے اور ان کے وزیر خارجہ نے ایوب خان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا طالبان کو گورنمنٹ کو تسلیم کرنے کا. تو اس سے پوچھا کسی نے گوہر ایوب صاحب سے جو وزیر خارجہ تھے, یہ آپ نے کیسے اعلان کر دیا؟ وزیر اعظم نے پوچھا تھا, اس نے نہیں. تو آپ کو کس نے کہا تھا؟ جی کرنل صاحب نے کہا تھا کہ یہ پیغام ہے. تو جہاں یہ صورت حال ہے تو پھر آپ ذمہ داری لیں. پھر سویلین بیچاروں کو کیوں آپ ہمیں کیوں تنگ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں آپ کے لیے؟ آپ ایک صحیح سچی پالیسی لے آئے جو گراؤنڈ کی سچائی سے ہو, پھر ہم آوازیں میں لائیں گے آپ کے ساتھ. اور پاکستان کا مفاد ہمارا سب سے اول مفاد ہے. لیکن اس مفاد کی ہم کیسے صحیح طریقے سے حفاظت کر سکتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے. غلط پالیسی کی بنیاد پہ ہم پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکتے. جنرل باجوہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی اب وہ پرانا ملٹری سیکیورٹی کا پیراڈائم نہیں رہا, اب سوشل سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی بنیادی ہو گئی ہے. ہم اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں, پیس کی بات کر, تو پھر اس پیراڈائم پہ عمل کر رہے ہیں بھائی, پھر ہم آپ کی حمایت بھی کریں گے. اوکے, دیٹ میک سینس. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور ویسے اس سے پہلے کہ میں اجازت لوں, مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کی پالیسی کے ساتھ اتفاق کرنے لگ پڑے کچھ نہیں, پروگرام میں سے. عمران خان کی پالیسی سے قطعی اتفاق نہیں چلیں, کرتا. ٹھیک ہے, اوکے. عمران خان تو بالکل اس معاملے میں بس اللہ انہیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے. آمین. اسی کے ساتھ اسی نوٹ پر آپ سے اجازت لیتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ابھی کے لیے اللہ حافظ.